ساتوں زمین و آسمان آدمی کے ہاتھ سے نکل جائے، ساری دنیا اور اس کی حکومتیں ہاتھوں سے نکل جائے، یہ تو کوڑی کے برابر نہیں. لیکن ایمان کہ ایمان ذرے کے برابر کا ایمان، وہ ہمیشہ ہمیش کی جنت کا راستہ، ہمیشہ ہمیش کی جہنم سے عبادت کا راستہ. حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت اونچے درجے کے صحابی اور کاتب وحی تھے. حضور پر جو وحی آتی تھی وہ لکھتے تھے، حضور ملا کر آتے تھے وہ لکھتے تھے. مشرکین مکہ کا تہمت لگاتے تھے کہ یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ایک آدمی بہت اچھی عربی جانتا ہے اور وہ رات کو اندھیرے میں ان کو بتا دیتا ہے اور یہ صبح کو یوں کہتے ہیں کہ میرے پاس سے اللہ کا کلام آیا. مشرکین آپ پر یہ تہمتیں لگاتے تھے اور آپ کے بارے میں پوری امت کو قیامت تک کے لیے رہبری کے طور پر، اس لیے کہا نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نمونہ ہے اور آپ نے جو نمونے تیار کیے ہیں وہ صحابہ ہیں. اور فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہے. جس طرح ستارے میں خود روشنی ہے اور اس کی روشنی سے دنیا فائدہ پہنچاتی ہے، کہاں کہاں کیا کیا ہوتا ہے. میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح، ان میں سے جس کا بھی اتباع کرو گے، جن کی بھی چال چلو گے، جن کی سوچ، جن کا عمل، جن کے اخلاق، جن کے عادات، تمہیں ہدایت مل جائے گی. تو یہ حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکے میں تھے، وہاں جو قرآن اترتا تھا وہ لکھتے تھے، حضور لکھواتے تھے، حضور بولتے تھے وہ لکھتے تھے. ہجرت کر کے مدینہ پاک آئے، یہاں بھی یہی کام رہا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی رہی اور عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے رہے. لیکن وہی بات یاد ہے نا، بار 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 اللہ نے یاد دلایا ہے، ان الشیطان لکم عدو مبین، وہ تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اعداء عدوک ما بین جنبیک، سب سے بھاری دشمن وہ تمہارے پہلوؤں میں چھپا ہوا ہے، اندر ہی اندر، اور ایسا کہ آدمی سوچ نہیں سکتا. اب اتنے اونچے درجے کے صحابی جو قرآن لکھ رہے ہیں، شیطان کام کر گیا. ایک دن شک ہو گیا، اسی لیے جو ہماری حزب العظم ہے نا، ہم لوگ تو پڑھتے نہیں ہیں، بڑی مشکل یہ ہے. ایسی دعائیں ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الشک فی الحق بعد الیقین، اے اللہ تیری پناہ کہ جو حق ہے حق ہے حق ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہ ہو. اے اللہ تیری پناہ، تو بچائے گا تو بچوں گا. دعا ہے اتنے اونچے درجے کے صحابی سے اونچا کوئی درجہ ہو سکتا ہے. لیکن وہ مشرکین جو طرح طرح سے ایک دن ان کے دل میں شبہ آ گیا، شک پڑ گیا، ہو گیا، اور شک ایسا ہوا کہ مرتد ہو کر مکے چلے گئے کہ ہاں بھائی وہ جو مکے والے کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، ایک بہت اچھی عربی جانتا ہے، وہ رات کو بنا بنا کے دیتا ہے. اتنے اونچے، اسی لیے کہتے ہیں یہ جتنے چاہے پرانے ہیں اور جتنی چاہے قربانیاں ہیں اور جتنے چاہے دنیا بھر میں سفر، خبردار کبھی اپنے بارے میں مطمئن مت ہونا، کون کب کس فتنے کا شکار ہو جائے. اسی لیے یہ جو دعا سکھائی نا، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، معافی چاہتا ہوں اور عافیت چاہتا ہوں.
علماء نے عافیت کی شرح کی ہے. عافیت کس کو کہتے ہیں؟ تمام دینی اور دنیاوی، دینی زندگی کے جتنے شعبے، عقیدہ، عبادت، معاملات، معاشرت، اخلاق، عادات، دنیاوی زندگی کا کھانا، کمانا، پہننا، اوڑھنا، مکان، بیوی، شادی، ان تمام شعبوں میں مکمل رہبری کہ اگر ذرا ان میں کسی میں شک اور شبہ تم مر جاؤ گے. اتنے اونچے درجے کے صحابی ہیں، شک ہو گیا تو ایمان ہی چھن گیا. معمولی بات نہیں ہے. مرتد ہو جانا، ایمان کا چھن جانا، محروم ہو جانا، اس سے بڑی کوئی محرومی نہیں ہے. ساتوں زمین و آسمان آدمی کے ہاتھ سے نکل جائے، ساری دنیا اور اس کی حکومتیں ہاتھوں سے نکل جائے، یہ تو کوڑی کے برابر نہیں. لیکن ایمان کہ ایمان ذرے کے برابر کا ایمان، وہ ہمیشہ ہمیش کی جنت کا راستہ، ہمیشہ ہمیش کی جہنم سے عبادت کا راستہ، وہ ایمان چھن گیا. اسی لیے کہا اپنے بارے میں کبھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے، لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا جیسے مطمئن نہیں ہونا ہے مایوس بھی نہیں ہونا ہے. وہ شیطان دونوں کام کرتا ہے. یا تو اپنے آپ کا اتنا بزرگ بتاتا ہے، میں ہوں، محنت قربانی، میرے مجاہدے، میرے سفر، میری دعوت، میری تقریریں، میرے بیانات، یہ بھی ڈالتا ہے. اور کبھی مایوس، حتیٰ اذا استیأس الرسل، سورہ یوسف کے آخری آتے ہیں، پیغمبروں تک کے اندر یہ کیفیت آ گئی. حتیٰ اذا استیأس الرسل وظنوا انہم قد کذبوا، ان کو یقین ہوتا کہ اب تو ہم کو کوئی رسول ماننے کو تیاری نہیں ہے، ہمیں تو کوئی پیغمبر اللہ کا ماننے کو ہے، اور اتنے کہ بالکل مایوس ہو گئے. اس لیے آدمی میں کبھی غرور اور گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے اپنے بارے میں، اور کبھی بالکل مایوسی، یار اتنے سال ہو گئے، اتنے چلے دے دیے، اتنی نمازیں پڑھ لی، کچھ نہیں بنا، ابھی تو پہلا نمبر ہی نہیں آیا، ابھی تو ایمان ہی نہیں بنا، نماز کیا کریں گے، مایوس کرتا ہے. اسی لیے ہدایت کیا ہے؟ دوست دشمن کو پہچاننا، کون پتاشے میں زہر دیتا ہے اور کون کڑوی دوا کھلا کے اندر کے جراثیم مار کے صحت کا سامان دیتا ہے. اس کا نام ہے ہدایت، کہ آدمی کو اس کے نور سے اپنا نقصان نظر آئے، بولنے میں، سننے میں، دیکھنے میں، کمانے میں، دل کے یقین اور خیالات اور وسوسوں میں نقصان اور نفع دونوں کا نظر آتا. جیسے تاجر بیٹھتا ہے صبح سے شام تک، نقصان کو بھی دیکھتا ہے، نفع کو بھی دیکھتا ہے، نقصان سے بچنے کی اور نفع کمانے کی. اس کا نام ہدایت. تو وہ حضرت عبداللہ ابن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو شک ہو گیا کہ ہاں وہ جو مکے والے کہتے تھے بات صحیح معلوم ہوتی ہے. ایمان گیا، مرتد ہو گئے، مکے آ گئے. لیکن یوں کہتے ہیں حضرت شیخ الحدیث صاحب نور اللہ مرقدہ نے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ہر چیز کی امت کی رہبری کے لیے جو چیزیں نبی کی شان کے مناسب نہیں ہے وہ نبی سے نہیں کرائی، صحابی سے اللہ نے کرائی ہے. وہ جو ہے سورہ تبوک میں وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، وہ 3 صحابی جو پیچھے رہ گئے تھے، تو پیچھے نہیں رہ گئے، پیچھے رکھے گئے تھے،
خلفو کا ترجمہ اور تخلفو کا ترجمہ دونوں میں بہت فرق ہے. ہم لوگ تو پڑھتے نہیں ہیں نا، اس لیے میں نے کہا کہ قرآن کے تقاضے ہیں. سب سے پہلے اللہ کی کتاب مانو، پھر اس کی تلاوت کرو، اور تلاوت صحیح کرو مخارج کے ساتھ. سین، شین، صاد، ضاد، ذات جو حروف ہے نا، اسی لیے تجوید سیکھنا. قرآن کا پہلا اسے اللہ کی کتاب مانو، اس کی تلاوت کرو، اس کو سمجھو. ہم تو سمجھتے ہیں، ہم تو پتہ نہیں دنیا بھر کا کیا کیا اعلیٰ بلا سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھائیں گے جنہوں نے یہ سمجھا ہے. جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی، آپ سمجھتے تھے، آپ اس وحی کو صحابہ کو بتاتے تھے اور فرماتے تھے انما بعثت معلما ومبلغا، میں سکھانے والا اور پہنچانے والا دونوں بنا کر کے بھیجا گیا ہوں. میرے ذمے جو وحی آ رہا ہے وہ سکھانی بھی ہے اور تم تک پہنچانی بھی ہے. حق ادا کر دیا. تو عبداللہ ابن ابی سرح صحابی تھے، نبی نہیں تھے. اسی لیے یہ کہتے ہیں انبیاء سارے معصوم ہوتے ہیں، بے گناہ. جو چیز نبی کی شان کے خلاف وہ اللہ پاک ان سے ظاہر نہیں ہونے دیتے، ان سے نہیں کراتے. جو صحابی ہیں، نبی نہیں ہے، ان سے کراتے ہیں. تبوک کے موقع پر 3 صحابہ کو قرآن نے کیا حتی وعلی الثلاثة الذین خلفوا، وہ 3 جو پیچھے کر دیے گئے. تخلف نہیں کہا، وہ تو جو علماء ہیں، جو عربی سمجھتے ہیں، جو گرامر اور نحو صرف پڑھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں. خلفو میں اور تخلفو میں بہت فرق ہے. اللہ کی طرف سے پیچھے کیے گئے قیامت تک آنے والے یہ جتنے پرانے ہیں نا، ان کی رہبری کے لیے کہ جتنے چاہے وہ بنا لو، جتنے چاہے بہانے بنا لو. یار کیا بتاؤں، میں تو آج کل کے 2 لفظ ہے بزی، آئی ایم بزی، سو مچ بزی. جو وہ تینوں صحابی تھے، اللہ کی طرف سے امت کی رہبری تھی. او پرانا، کہیں اللہ تمہیں پیچھے نہ کر دے، تقاضوں سے اپنے آپ کو نہ بچانا، بہانے مت بنانا. وہ علیم، خبیر، سمیع، سب جانتا ہے کون بہانا بناتا ہے اور کون سچ مچ کا عذر ہے. عذر کے لیے تو اللہ کی طرف سے بڑی معافی ہے. جیسے حضرت سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے، پیغمبر تھے، اور بچوں نے اپنے بھائی کے قتل کی اور کیا کیا اسکیم بنائی، لے گئے. ابا جی بھائی کو ہمارے ساتھ بھیجو، ہم ان کو گھمائیں گے پھرائیں گے اور ذرا وہ ان کے آب و ہوا بدلے گی. بھائی مجھے ڈر لگ رہا ہے، تم تو جوان اور تم تو ماشاءاللہ، اور اس کو کہیں چھوڑو، کہیں بھیڑیا نہ کھائے. نہیں ابا، ہمارے ہوتے ہوئے یوسف کا بھائی بھی کہو. کیا بات کرتے ہیں آپ، ونحن عصبہ. یہ ابا سے کہا تھا، مطمئن کر دیا، ابا نے ساتھ کر دیا. لیکن سولت لکم انفسکم، جب وہ آئے روتے ہوئے، ابا جی بھائی کو بھیڑیے نے کھا لیا، ابا جی دیکھو یہ کرتا خون میں بھیگا ہوا. کیا کہا؟ یہ تو تمہارے اندر کی ہے، تم نے بہانہ بنایا ہے. تو ایسے بھائیوں نے بہانہ بنایا تھا ابا کے مسئلے میں، بھائی کے مسئلے میں. وہ 3 صحابی جو تبوک کے تقاضے سے، اس لیے تو وہ عجیب وہ غزوہ تھا جس میں یہاں تک کہ حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے امت سے مال جمع کیا تھا تبوک کے غزوے کے لیے. یہاں تک کہ عورتوں نے اپنے زیورات دے دیے تھے، اور جس کے پاس جو کچھ تھا
وہاں نصارہ کی 2-2.5 لاکھ کی فوج تھی روم کی. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا ان دونوں سے، کیونکہ یہی امت کے رہبر، پیچھے کیا چھوڑا؟ اور ان دونوں میں ہمیشہ مقابلہ رہا، کون آگے بڑھے. یہاں تک کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں آئے اور حضور نے پوچھا آج کوئی روزے دار ہے؟ حضرت عمر نے کہا ارادہ تو تھا، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ کا ارادہ میرا روزہ ہے. ارے کسی نے کسی بیمار کرسی کی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ بس ابھی واپسی میں جاتے ہوئے کروں گا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں کر کے آیا. جیسے ہمارے یہاں دولتوں میں وہ گھوڑ دوڑ ہوتی ہے، اس سے بڑی دکان، اس سے بڑا کاروبار، اس سے زیادہ دولت، اس سے زیادہ، جیسے ہم دنیا کے بارے میں کرتے ہیں، وہاں سب سے بڑا سرمایہ اعمال، دین کی محنت، اس کے لیے قربانیاں، اس کے لیے مجاہدے، یہی اسی کو سرمایہ سمجھا جاتا تھا. تو آپ نے پوچھا پیچھے کیا چھوڑ کر آئے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اللہ کے رسول آدھو عہد لے کر آیا ہوں. قربان جائیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت چھوڑ کر آیا ہوں، سارا جھاڑو دے کر آئے. یہ صحابہ کے واقعات کہانیاں نہیں ہیں. پرانو یہ کہانیاں نہیں ہے، یہ سب سے پہلے میرے لیے، کہنے والے کے لیے اور سننے والوں کے لیے رہبری ہے. ہمیں سبق پڑھایا گیا ہے کیسے صحابہ اور کسی ساری امت کا ایمان ترازو کے ایک پلے میں، اور ایک اکیلے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان ایک پلے. پوری امت میں سب سے زیادہ، ہر لائن میں، ہر موقع پر. لیکن کیسے روتے تھے؟ اللہم انی ظلمت نفسی، اللہم انی ظلمت نفسی. اے اللہ میں نے نماز نہیں پڑھی، میں نے تو ظلم کیا، میں نے رکوع نہیں کیا، میں نے تو ظلم کیا. انہوں نے اس لیے کہ ایک صحابی آئے مسجد نبوی میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ نماز ایسی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا. تو صحابی نے پوچھا بھائی مجھے حضور کی نماز بتاؤ. تو وہ کتاب وغیرہ تو اس وقت میں تھی نہیں، میری کتاب، میرا روزہ، میری نماز، میری تبلیغ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے تو صحابہ نے فرمایا وہ دیکھ، نیت باندھنے سے لے کے سلام پھیرنے تک پوری نماز حضور والی نماز. اس کے ساتھ انہوں نے کچھ اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت کیجیے. تو ایسی نماز کے بعد یہ کہا تھا اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا. یہ پڑھا نماز کے آخر میں. ہم تو اب پڑھتے ہی نہیں، ہمارے تو جیسے ہم تو چونکہ سب جانتے ہیں، ہم تو پرانے ہیں، ہم تو ہیں، اس لیے ہمیں تو کچھ ضرورت ہی نہیں. یہ بہت بڑا احسان ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امت پر کہ جو حضور نے ایسے وقت میں ان کو دی تھی، ساری امت کو یہ بتلا گئے ہیں قیامت تک کے لیے. جتنی چاہے شاندار خشوع خضوع والی، لیکن آخر میں اے اللہ میں نے قرآن نہیں پڑھا، ظلم کیا، رکوع نہیں کیا، ظلم کیا، اپنے کیے پر اطمینان نہیں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ اس کے رسول پاک سن کے نام کی برکت چھوڑ کر آیا. ہر موقع پر ان کی قربانیاں. یہ ہمارا تو یہ جو ہمارا پرانوں کا ہے نا، یہ وہ ہیں پرانے، ان کی ادائیں، ان کی قربانیاں، ان کا اخلاص.
کہ اتنا سارا سب کچھ جس سے اللہ راضی، جس کا ایمان ساری امت کے ایمان کے مقابلے میں، اور وہ رو رہے ہیں. اور عجیب بات یہ ہے، سارا سب کچھ کر لیا، اللہ راضی ہو گئے، اور دنیا سے سارے صحابہ روتے ہوئے گئے. اے اللہ تیرا حق ادا ہوا، نہ تیری کتاب کا، نہ تیرے نبی کا، نہ تیرے دین کا. اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پوری امت کو ہمارے ذمہ کیا تھا، ہم نے امت کا حق ادا نہیں کیا. صحابہ روتے گئے. اسی لیے ہمیں سیکھنا ہے. یہ بات حضرت عبداللہ ابن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ سے اللہ کی طرف سے ہوئی. جیسے وہ 3 تبوک میں اللہ کی طرف سے پیچھے کر دیے گئے تھے، عبداللہ ابن ابی سرح کے ذریعے قیامت تک آنے والی امت کو، تم جتنے بڑے حضرت ہو، اور تم جتنے بڑے مفسر ہو، اور تم جتنے بڑے شیخ الحدیث ہو، اور تم جتنے پرانے ہو، اور تم جتنے بڑوں کے بزرگوں کی صحبت میں، اور چاہے تم خلفاء ہو، جو چاہے ہو، خبردار خبردار کبھی مطمئن مت ہونا، مرتد ہو کر آتے. لیکن یہ اللہ کو کیونکہ امت کی رہبری کرنی تھی، پہنچ گئے، لوگوں میں پھیل گئی بات. اب ہوئی ندامت. اسی لیے یہ کہتے ہیں آدمی کی توبہ وہ ندامت. اوہ کون ہوں، کہاں ہوں، کرنا کیا تھا، کیا کیا. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جو ماحول بنایا تھا، اجنبی سے اجنبی آدمی آتا تھا اور وہ پوچھتا، جیسے ہم پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے بھائی تم کون ہو، ہر ایک کا مشترک ایک ہی جواب، بندہ اللہ کا ہوں، بندگی زندگی کا مقصد ہے، اسی کے لیے اس نے مجھے پیدا کیا ہے، امتی نبی کا ہوں، عالم میں رحمت بن کر جینا میرے آقا کی نیابت یہ میرے ذمہ ہے. یہاں تک کہ ایک یہودی نے لکھا، یہ جو معاشرت کہتے ہیں نا، دینی زندگی کا شعبہ ہے بہت اہم. ایک یہودی نے لکھا کہ میں اپنے کاروباری سلسلے میں مدینہ میرا جانا آنا ہوتا تھا، کبھی مارکیٹ میں، کبھی گلی میں، کبھی محلے میں، کبھی لوگوں سے ملاقاتوں میں معاملات ہوتے تھے. میں نے عجیب بات دیکھی، جو 2 آدمی ملتے تھے اور 2 آدمی سامنے آتے تھے، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے یہ دونوں ایک ہی ماں کے جنے ہوئے ہیں، ایک ہی ماں کے بیٹے. جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ اللہ نے جن کی صفت بیان کی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. محمد الرسول اللہ. اللہ تعارف کرا رہے کون ہے محمد، اللہ کے. وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ. اللہ گواہی دے رہے ہیں اور وہ کافی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، اور ان کے ماننے والے، ان کے ساتھی، ان کے کلمہ پڑھنے والے کہ آپس میں رحماء و بینہم، جیسے ایک ہی ماں کی اولاد ہو. اور یہ یہودی کہہ رہا ہے، یہودی نے اس کو لکھا ہے کتاب میں، یہ تو اللہ نے کہا رحماء و بینہم. اور غرض مجاہدے ہو رہے ہیں، سفر ہو رہے ہیں، پیٹوں پر پتھر باندھ رہے ہیں، بھوکے رہ رہے ہیں، لوگ تیروں کا نشان بنا رہے ہیں، خون میں لت پت ہو رہے ہیں. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اے اللہ اس بھوک پر، اس پیاس پر، ان تیروں کے بارش پر، ان پیٹوں پر پتھر، دشمنوں کی گالیاں، اور ان کی طرف سے جو کچھ ہو، کچھ نہیں چاہیے، تیرا فضل، تیری رضا، تو راضی ہو جائے، تیرا فضل شامل حال ہو جائے. یہ ہماری رہبری ہے صحابہ کے واقعات میں. اس محنت کو کہ یہ بندے اللہ کے ہیں، بندگی کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، زندگی کا مقصد ہے.
امتی رحمت للعالمین کے ہیں کہ جس طرح دوست دشمن جو نبی نہیں مانتے ان کے لیے بھی آپ کی شفقت، اسی لیے آپ نے راستہ بتایا ہے، سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، جو تجھے کاٹے تو اس سے جوڑ، محبت کر، جو تجھ پر ظلم زیادتی کرے تو اس کو معاف کر، جو تیرے ساتھ برا سلوک کرے تو اس کے ساتھ احسان کا اچھائی کا معاملہ کر، احسن الی من اساء الیک، وہ تو برا کر رہا ہے تم احسان کرو، اور احسان کی تفسیر جیسے حضرت مولانا ابراہیم صاحب نے کل بتلائی تھی ہمیں سب، انصاف، احسان، حقوق کی ادائیگی، یہ جب کہ ہم پڑھیں سیکھیں کریں تب قیامت تک کی امت کو یہ سبق پڑھانا تھا۔ تم چاہے ایک نہیں، جتنے مفسرین نے جتنی تفسیریں لکھی ہے اور ایک ایک آیت کے کتنے اسرار اور رموز و نکات اور کیسے ترجمے اور کیا کچھ، چاہے تم مفسر اعظم ہو، چاہے تم محدث کبیر ہو، جو بھی ہو، کبھی مطمئن مت ہونا۔ عبداللہ ابن سرح کا واقعہ یاد دلا رہا ہے، توجہ دلا رہا ہے، آگاہ کر رہا ہے۔ پھر ان کو ہوئی ندامت، ان کو ہو میں نے کیا کیا، ایمان ہی گیا۔ پھر جو روئے اور توبہ کی تو جتنا لیا تھا وہ سارا اللہ نے واپس دے دیا۔ یہ وہی صحابی رہے، کاتب وہی ہیں، حضور کے ساتھ رات دن رہے ہیں، کیا رحمتیں، کیا نعمتیں، کیا نورانیت، لیکن کس طرح کی ابتدا ہوئی، کیسے آزمائش ہوئی۔ اس لیے ایک دعا یاد رکھنا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے ایک دعا سکھائی ہے، ان کی کتابوں میں ہے، ان کے بیانوں میں ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین، بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے حیران و پریشان مخلوق کے خدا، اے حیران و پریشان مخلوق کے خدا، ہماری یہ پریشانیاں گناہوں کی سزا ہے، ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر دے، توبہ کرو، آنسو بہاؤ رو۔ اللہ اگر آزمائش ہے، امتحان ہے، آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ نعمت میں شکر گزار کیسے ہیں اور مصیبت میں صبر کیسے، اگر آزمائش ہے، اے اللہ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہے، آزمائش تو نبیوں کی، پیغمبروں کی، حضرت مقربین، اللہ تو بہت بڑے۔ یہ دعا سکھائی ہے ہم کو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے حیران و پریشان مخلوق کے خدا، یہ ہماری پریشانیاں، یہ ہمارے حالات کی ناسازگاری اگر گناہوں کی سزا میں ہے، معافی چاہتے ہیں، معاف فرما دے۔ آزمائش ہے، دیکھنا چاہتا ہے، اس لیے کہ وہ خود بھی اس نے کیا کیا ہے کہ جب کوئی دعوت وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ فَتَنُوا، کہ اللہ پاک مختلف راستوں سے آزماتے ہیں، لَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، کون کیا کرتا ہے، کون نعمتوں میں، جیسے اس لیے واقعات بیان کیے ہیں، جس قارون کے پاس کچھ نہیں تھا، کیسے سنا کہ اس کے تو اونٹوں کی پوری ایک جماعت صرف خزانوں کی چابیاں اٹھاتی تھی، اور اس سے کہا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، یہ سارا تیرے پاس سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس سے تو اپنی آخرت بنا لے۔ انما اوتیتہ علی علم،
میری عقل و خرد، میری ذہانت، میری ہوشیاری، آئی ایم گیا۔ صحابہ کو جتنا جو کچھ ملا، جن کے پاس کھانے کو کھجور تھی، نہ پینے کو پانی تھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، ایمان اور ایمان کی دعوت، اب ایمان کے تقاضے، اللہ کا یہ حکم، اللہ کا یہ حکم، اللہ کا یہ حکم، جان سے، مال سے، صلاحیتوں سے، جان کی پرواہ کی نہ مال کی، یہ ادائیں اللہ کو اتنی پسند آئی کہ آج تک دنیا مدینے کی کھجوریں کھا رہے ہیں، اور خدا جانے تمہارے سارے کمپیوٹر فیل ہو جائیں گے، دنیا نے آج تک مدینے کی کھجوریں کتنی کھائی، کوئی حساب لگا سکتا ہے؟ ایک معصوم بچے کی ایڑی کا رگڑنا، ماؤں کو بچوں سے میرا اسماعیل، کبھی صفا کبھی مروہ، کبھی صفا کبھی مروہ، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، ادا ایسی پسند آئی کہ زمزم، اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ رحم کرے اماں حاجر پر، اگر اس دن اگر انہوں نے مڈیر نہ بنائی ہوتی تو دنیا کی 4 سمتوں میں زمزم ہی زمزم کی نہر ہے۔ اللہ تو دیکھ